خط، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر ہم تلاوت کریں گے 2 سے 5 تک۔ اے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ تشریف رکھیے، ہیلیلویا۔ ایک دفعہ میں چاہوں گا سب اپنے ہاتھ اٹھا کر بھرپور تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ Glory to God۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ہم خدمت بھائی خادم کے لیے، اور پاسٹر جنید، بھائی احسان، پاسٹر عدیل، بھائی عاشر، اور جتنی ٹیم پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب نے مل کر خداوند کے نام کو جلال دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کے روح قدس کے لیے جو سچائی کا روح ہے، فضل کا روح ہے، دنائی کا روح ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مقدس یعقوب کا خط، اس میں 3 باتیں بہت اہم ہیں جس کے لیے یہ خط کلیسیا کو لکھا گیا۔ بزرگ یعقوب نے یہ خط 3 بڑے مقاصد کے لیے کلیسیا کو لکھا تھا۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ جو مسیحی ایماندار کلیسیا کے لوگ راست باز ایمان کی آزمائش کے لیے مخالفت اور مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اس خط کو لکھ کر بزرگ یعقوب نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ جو ایمان کی آزمائش میں اور بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، اس خط سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ دوسری بات، اس خط کو مقدس بزرگ یعقوب نے ایمانداروں کو مشکل حالات کو کمال خوشی سے برداشت کرنے اور روحانی طور پر بڑھنے کی ترکیب ان کو دی کہ کیسے وہ ایماندار جو ہیں وہ حالات میں سے کمال خوشی کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ تیسری بات ہم نے پڑھا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں ان کو برداشت کرنے کے لیے حکمت کی بات کی گئی ہے کہ وہ حکمت کو مانگے۔ تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پوائنٹ پر غور کریں گے۔ بہت سی مشکلات پاکستان کے اندر بھی سیم ہے، یو اے کے اندر بھی، یو کے اندر چلے جائیں، آپ یو ایس اے میں جہاں بھی چلے جائیں، ایمانداروں کو لیے ایک جیسی مشکلات کا سامنا ہے، اور ان ساری مشکلات کا کیسے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے
ایک کی چاہیے، ایک کنجی چاہیے جس کو حکمت کہا گیا ہے. اور حکمت کیسی؟ الہی حکمت. اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ کس سے مانگے؟ خدا سے. اور کلام کہتا ہے کہ خدا بغیر ملامت کیے ہوئے جو اس سے الہی حکمت مانگے گا اس کو فیاضی سے دے گا. آمین. سو حکمت کیوں مانگنی چاہیے؟ حکمت کی کیوں ضرورت ہے؟ پہلی بات، تاکہ ایمان کی آزمائش اور مشکل حالات میں ہمیں خدا کی حکمت سے، خدا کی قدرت سے حوصلہ افزائی ملتی رہے. اور بزرگ یعقوب، الہی حکمت کو غور سے سنیے گا، پھر میں آگے بڑھوں گا. یہ پوائنٹ بڑا خاص ہے. بائبل کے اندر بزرگ یعقوب، پڑھے میرے ساتھ 3 باب. لکھے پڑھے لوگ نا ذرا لکھی پڑھی کم کر دیں اور نوٹ بھی کر دیں. صرف نوٹ نہیں آتے بلکہ نوٹ بھی کر دیں. صحیح؟ کئی صرف نوٹ پا کے آتے ہیں پر کلام نوٹ نہیں کرتے. کوئی بائبل بھی لے کر آئے کریں، اس کے ساتھ کچھ ساڑھے جی ماتر جا پادری آ جاتا ہے کوئی سکھانا سے. کیوں جی؟ اچھا رہتا ہے، ذرا کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. صحیح؟ ہاں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، آج کل وہ ملک سے باہر ہیں. تو ایک دفعہ وہ نا کلام سنا رہے تھے ہمیں، تو انہوں نے یہ کلیہ دیا ہمیں. کہتے میں ایک دفعہ جگہ پر چلا گیا تو ایک بیٹی کو میں نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں لکھ رہی؟ تو کہتی ہے میں انکل میں دل پر لکھ رہی. کہتا پتر جو دل دے دیتے نا کسی اور ہو تے لکھا لکھایا سارے ہو دیکھو تیرے کھاتے ککھ نہیں ہونا. تے تسی اپنی نوٹ بک لیا کرو، دل کی نہ لکھی کرو، دل کی اور بہت کچھ لیا جانا ہے. چلے اس کو نوٹ کریں. جب مقدس بزرگ یعقوب ایمانداروں کو، مسیحوں کو، خادموں کو انکرج کرتا ہے کہ وہ الہی حکمت کے مشتاق ہو، تو اس حکمت کی کوئی خوبی ہے. اسی خط میں 3 باب کھولے میرے ساتھ، اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں ذرا. یہ فرق پیدا کیا گیا ہے الہی حکمت میں. اور یہاں پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے. تم میں دنا اور فہم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر تم اپنے دلوں میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو اور تو حق کے خلاف شیخی نہ مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں. ذرا غور کریں، جس حکمت میں حسد ہے، تفرقے ہیں، شیخی ہے، حق کے خلاف شیخی ماری جاتی ہے، یہ حکمت پاسر دین. بزرگ یعقوب کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ اوپر سے نہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ کیسی حکمت ہے؟ دنیاوی ہے، نفسانی ہے اور شیطانی ہے. یہ حکمت جس میں جھگڑا ہے، حسد ہے، شیخی ہے، یہ حکمت خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ نفسانی حکمت ہے، شیطانی حکمت ہے. لکھا ہے اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے.
پھر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار ہے، حلیم ہے، تربیت پذیر ہے، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ ہیلیلویا۔ جو حکمت خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے، تالیاں کھول کے مارو ہے، فرق پیدا ہو گیا۔ الہی حکمت، اس میں اول تو یہ حکمت پاک، ملنسار، حلیم، تربیت پذیر، اس میں رحم ہے، اور اس حکمت میں یہ حکمت پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ تے شیطانی حکمت تے نفسانی حکمت کو پھڑا ناستے کیڑی حکمت دی ضرورت ہے؟ تسی ذرا تھوڑا جا والیوم کھولو، کوئی سب کچھ کہنا تو نہیں، کوئی نہیں کہنا، تھوڑا جا والیوم کھولو کہ اس کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور میں تانوں ونڈ کر کے دس دیا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ الہی حکمت اور شیطانی حکمت کی ونڈ میں آپ کے سامنے کروں، تے ونڈ دے وچ تھوڑی پھانڈ بھی کھانی پہنتی ہے، رائٹ؟ اب وقت نہیں ہے کیونکہ پرچی پہلے میں دے دیتی ہوں نا، تھینک یو، لیکن شکریہ، میں کلام کی بات آپ تک پہنچا کر جاؤں گا۔ جب خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ، وہ خدا اس کے پاس آتے ہیں، مانگ میں تجھے کیا دوں، تو کیا مانگا؟ الہی حکمت۔ الہی حکمت جو ہے نا، اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر کی ساری چیزوں کو دریافت کر لیتی ہے۔ جب سلیمان بادشاہ کو خدا نے اپنی الہی حکمت دی تو پہلا ہی مقدمہ بڑا ہی مشکل ترین تھا۔ پاسٹر جی، 2 عورتیں آ گئی، 1 بچے لائی کر، اب جو شیطانی حکمت ہے اور نفسانی حکمت ہے وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ جس نے اپنا بچہ مار دیا تھا وہ یہ چاہتی تھی، یہ شیطانی حکمت ہے کہ یہ میرے کو ککھ نہیں لیا تو رہن میں تیرا بھی ککھ نہیں دینا، یہ شیطانی حکمت ہے۔ اس حکمت کو کیسے الہی حکمت نے جج کر لیا؟ جب وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ مار دیا جائے کیونکہ میرا نہیں بچا ہے تو اس کا بھی نہیں بچنا چاہیے، جو اصل میں ماں تھی وہ کہنے لگی اس کو زندہ رہنے دیجیے، بے شک اس کو دے دیجیے لیکن اس کو زندہ رہنے دیجیے۔ حکمت نے کام کہاں کیا؟ اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ تو جو اصل مامتا تھی، ماں تھی، الہی حکمت نے جج کر لیا کہ اصل میں یہ اس کی ماں ہے۔ جب آپ کو خدا کی الہی حکمت مل جائے گی تو آپ بیڈ رویوں کو، حکمت کو، جو شیطانی اور نفسانی حکمت ہے اس کو جج کر لیں گے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس میں آگے بڑھوں، لیکن میں آپ کو 6 پوائنٹس جلدی سے دکھانا چاہتا ہوں، پھر کبھی موقع ہوا، لیکن اس کو اپنے پلے باندھ لیجیے کیونکہ خدا کبھی بے فائدہ کلام نہیں کرتا ہے۔ خدا حالتوں اور حالات کے مطابق کلام کرتا ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہیں، ایمان کے لیے، جاب کے لیے، فیملی لائف میں، تو آپ کو خدا کی الہی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ آپ شیطانی اور نفسانی حکمت کو نیز کر سکیں، اس کے منصوبوں کو پکڑ سکیں۔ شیطان کیا چاہتا تھا؟ وہ عورت کیا چاہتی تھی؟ پنجابی چ میں دسیا سی کہ میرا ککھ نہیں رہا تیرا میں تیرا بھی۔ اے شیطان جی، ابلیس کے لفظی معنی کسی کو آتے ہو؟ جھوٹا؟ نہیں، ابلیس کے لفظی معنی، ابلیس کے لفظی معنی ہے
خدا کی رحمتوں سے مایوس، اس لیے اس کو ابلیس کر دیا ہے۔ تو 6 پوائنٹس نوٹ کر لیجیے۔ بائبل آپ کو اور مجھے اس طرف لے کر جانا ہے۔ میرے پاس 2 منٹ رہ گئے، 5 منٹ میں 25 منٹ میں ختم ہو جائے گا، ٹائم ٹو ٹائم چلیں گے۔ اوکے، آپ کو الہی حکمت، نفسانی حکمت اور شیطانی حکمت کی سمجھ لگ گئی؟ الہی حکمت جو ہے وہ شیطانی حکمت اور نفسانی حکمت کو پکڑ لیتی ہے، اور بہت سی ایگزامپلز ہیں، لیکن یہ 6 پوائنٹس وائس کی کتاب سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نوٹ کر لیجئے، گھر جا کر پڑھ لیجئے گا، اس میں بہت سی باتیں ہیں، میں نے چھوڑ دیا سب کچھ، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ وائس کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 30 آیت کو نوٹ کر لیں۔ وہاں لکھا ہے اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھو۔ کیا کرو جی؟ اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھو۔ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے، ویسے ہی حکمت حماقت سے افضل ہے۔ 2 باب 13 آیت۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنے دل کو کس طرف مائل کرو؟ حکمت کی طرف۔ حکمت حماقت سے افضل ہے، جیسے روشنی تاریکی سے فضیلت رکھتی ہے۔ 30 بات وائس کی کتاب کا 7واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، حکمت صاحب حکمت کو شہر کے 10 حاکموں سے زیادہ زور آور بنا دیتی ہے۔ کون جی؟ حکمت۔ پھر 9واں باب 16ویں آیت، جس میں لکھا ہے، تب میں نے کہا حکمت زور سے بہتر ہے۔ حکمت زور سے بہتر ہے۔ 5ویں بات وائس کی کتاب کا 9واں باب 18ویں آیت، حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے۔ کون جی؟ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے۔ اور وائس کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ آمین۔ حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ تو آئیے آج شام ہم جس کے حضور اس کی عبادت کے لیے جمع ہے، ہمارا خدا الہی خدا ہے، اور وہ اپنی الہی حکمت اپنے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ انسان کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کوئی حکمت، کوئی فہم، کوئی مشورت نہیں جو خدا کے مقابل ٹھہر سکے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان پر روشنی ڈالوں، لیکن ان پوائنٹس کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ حکمت زور سے بہتر ہے، حکمت ہتھیاروں سے بہتر ہے۔ آمین۔ تو آج کلیسیا کو مقدس یعقوب کے اس خط سے نصیحت کی جا رہی ہے، حالات چاہے کیسے بھی آپ کے سامنے آ جائیں، ایمان کی آزمائش ہو، حالات میں سے آپ کو گزرنا پڑے، جب آپ خدا کی حکمت کو لیں گے تو آپ ان پر فتح پا لیں گے۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنے پاک ہاتھ خداوند کی طرف اٹھائیں۔